ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مد پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ دو لوگ یہاں جمع ہیں، ایک کچھ حج پہ جا رہے ہیں اور کچھ بغداد شریف جا رہے ہیں۔ بحول تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بیت اللہ کے حج کے لیے جا رہے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کے عرش کے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک بیت اللہ کا حج ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے عرش کا حج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کا حج کیا ہے؟ ایک شخص آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرتا ہے، یا سیدی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں پر، اپنے سر کے اوپر اللہ کے عرش کو اٹھا لیا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے، تو کل آ، کل تجھے اس کی تعبیر مل جائے گی۔ وہ واپس چلا گیا۔ جب کل واپس آیا دیکھا تو گھر کے سامنے بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ بولا کہ یہ کون ہے، کیوں جمع ہے؟ بولے حضرت کا انتقال ہو گیا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ اتنے بڑے اللہ والے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے اللہ والے کل آنے کے لیے بولے، کل بتاتے بولے انتقال ہو گیا۔ اب اپنی سوچ میں تھا، میرے خواب کی تعبیر ہی نہیں ہوئی، انتقال ہو گیا۔ اسی اثناء میں جنازہ باہر آ گیا۔ جنازہ باہر آ گیا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لوگ بہت سارے تھے۔ اب یہ کھندے دینے گیا، کھندے کا موقع نہیں ملا تو جنازے کے نیچے آ گیا۔ جنازے کے نیچے آ کے کھندا دینے لگا تو جنازے سے آواز آئی، اے بندے تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی، تو نے اللہ کے عرش کو اٹھا لیا ہے۔ قلب المؤمنین عرش اللہ، مومنین کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے گھر کے حج کے لیے جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی حج کے لیے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ الحمدللہ اللہ کے عرش کے حج کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک کعبۃ اللہ کا حج ہو گیا، ایک اللہ کے عرش کا حج ہو گیا۔ اب وہ جانے کا کیا ہے؟ جانے کا انداز سب کا سیم ہے، دونوں بھی بارگاہیں بڑی مقدس ہے، بہت بڑی بارگاہیں ہیں دونوں بھی۔ اب جانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ لبیک، میرے ساتھ پڑھیے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے مولا میں حاضر ہوں۔ اب یہ تین اعتبار کو سامنے رکھ کر حاضر ہونا ہے۔ تین اعتبار کیا بول رہے ہیں؟ مولا محتاج حاضر ہے، مولا مجبور حاضر ہے، مولا مردہ حاضر ہے۔ مولا محتاج حاضر ہے، مجبور حاضر ہے، مردہ حاضر ہے۔ مولا نعمتیں تیری ہے، تعریفیں تیری ہے۔ تعریف کیا ہے؟ مولا تو مالک ہے، تو مختار ہے، تعریف تیری ہے مولا۔
تو مالک ہے، تو مختار ہے، تو ہی زندہ ہے، تعریفیں تیری ہے، اور جو نعمتیں، تمام نعمتیں تیری ہے. اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عظمیٰ کیا ہے؟ نعمت عظمیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام نعمتیں تیری، تمام تعریفیں تیری. میں مشرک نہیں، میں مالک نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، میں جو ہے نا مختار نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، میں زندہ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. یہ بندہ عاجزی کے ساتھ، بندگی کے ساتھ یہ پڑھتے ہی رہنا ہے، اس کو یہ پڑھتے ہی رہنا ہے. ایک اللہ کے عرش کے حج کے لیے جا رہے ہیں اور ایک کعبۃ اللہ کی حج کے لیے جا رہے ہیں. جانے کا طریقہ سیم ہے، یہ دونوں بارگاہ مقدس ہے. محتاج بن کے جانا ہے، مجبور بن کے جانا ہے، مردہ بن کے جانا ہے. یہ جو بن کے گیا اس کی لبیک قبول ہو گئی، وہ لبیک قبول ہو گئی، اس کی کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لبیک قبول ہے اس کی. اگر یہ نہیں بنا، حاضری قبول نہیں ہے. اللہ کے فضل اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لیں گے، اس کا ثواب مل جائے گا، مگر جو لینا تھا وہ نہیں ملے گا. ریجیکشن تو نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ، یہ انسانوں کی بارگاہ ہے، بارگاہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے، مگر جو طریقہ تھا، جو حق تھا حاضر ہونے کا، وہ حاضر ہونے کا حق ہمیں جو ہے نا اپنے حضرت قبلہ سے ملا ہے. یہ حاضر ہونا کا حق ہے، اس طرح سے حاضر ہوں گے. اب ہم کیسا حاضر ہو رہے؟ ہم اپنی ایک فہم بنا لیتے. وہ فہم کو کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھا. ایک بہرا تھا، وہ اپنے بہرے پن کو چھپایا تھا. جیسا کہ ہمارے اندر کفر ہے، چھپا کے رکھے ہوئے، ہمارے اندر نفاق ہے، چھپا کے رکھے ہوئے، ہمارے اندر شرک ہے، چھپا کے رکھے ہوئے. اسی طرح اس نے بہرے پن کو چھپا کے رکھا تھا. بہرے پن کو چھپا کے رکھا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں بہرا ہوں. پڑوسی میں یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مثنوی شریف میں حکایت ہے. اس نے اپنے بہرے پن کو چھپایا تھا، ہم نے اپنے دل میں کیا چھپایا ہے؟ کفر کو چھپایا ہوا ہے، شرک کو چھپایا ہوا ہے، نفاق کو چھپایا ہوا ہے. ایک جنا بیمار ہو گیا پڑوس میں، اس نے ارادہ کیا کہ میں اس کی جنا عیادت کے لیے جاؤں. تو پھر اس نے سوچا کہ میرا بہرا پن ظاہر ہو جائے گا. اب ہم بھی ارادہ کریں، ہم میں سے کچھ ارادہ کرے حج پہ جانے کے لیے، اللہ کے گھر کے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے عرش کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر ہمارا بہرا پن ظاہر ہو گیا تو، ہمارا کفر ظاہر ہو گیا تو، ہمارا شرک ظاہر ہو گیا تو، ہمارا نفاق ظاہر ہو گیا تو، اللہ حفاظت فرمائے. اس نے یہ ترتیب بنائی کہ میں ایک سوال کروں گا تو وہاں سے یہ جواب آئے گا، پھر میں دوسرا سوال کروں گا. اس نے سوچا پہلا سوال کیا کروں گا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ تو وہاں سے جواب یہ سوچا اس نے، میں ٹھیک ہوں. تو میں کہوں گا الحمدللہ. ان بہرا ہے، ان خیاس لگا رہا، سوچ رہا ہے. پھر پوچھوں گا میں کیا کھا رہے ہو؟ تو وہ بتائے گا دوائیں، کھانے کی غذا ہے. میں کہوں گا بہت ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کھائیں آپ، صحت ہو جائے گی آپ کو. پھر میں پوچھوں گا علاج کس سے کرا رہے ہیں؟ تو فلاں طبیب کا نام لے گا. تو میں کہوں گا بہت اچھا طبیب ہے، آپ اس سے علاج کروائیں، آپ صحت ہو جائے گی. آپ یہ اس نے اپنے دماغ سے بنا لیا. ہم بھی کچھ اٹکلیں بنا لیں تو نہیں چلے گی. وہ بارگاہ بڑی امپورٹنٹ، ایکسپوز ہو جائیں گے. دل وہاں پر، دل پہ نظر ہے، اللہ کی نظر بھی دل پر ہے، اولیاء کی نظر بھی دل پر ہے. اب یہ گیا بندہ، جا کے بولا السلام علیکم، کیسے آپ؟ تو اس نے سوچا تھا کہ کیا جواب آئے گا، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. مگر اس نے کہا میں مر رہا ہوں. اس نے کہا میں مر رہا ہوں. تو اس نے کہا الحمدللہ، بہترین ہے. خیاس لگایا. پھر اس نے پوچھا، اب سارے لوگ اس کے بیٹے وغیرہ دیکھ رہے، بولی کیا کہہ رہے، ہمارے بابا کو جو ہے نا یہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں. پھر اس نے دوسرا سوال کیا کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں زہر کھا رہا ہوں. ابھی سوچا کہ اس نے بولا کہ میں دوائیں کھا رہا ہوں، یہ غذا کھا رہا ہوں، مگر اس نے کیا بولا میں زہر کھا رہا ہوں. اس نے کہا بہت زبردست غذا ہے، کھاؤ اچھے ہو جاؤ گے. بہرا ہے، نہیں سمجھ آ رہی سے پوچھا. پھر اس نے پوچھا کس سے علاج کرا رہے ہو؟ اس نے بولا ملک الموت سے علاج کرا رہا ہوں. اسے نہیں پتا ان کیا بول رہا ہے. ان بولا بہت بہترین ڈاکٹر ہے، جس کے پاس جاتا ہے اس کا علاج ہو جاتا ہے. کیا ہوا؟ بارگاہ سے نکالا گیا، کوٹ کوٹ کر مار کے باہر پھینک دی. یہ بات جو ہے نا بڑی نصیحت کی بات ہے. ایک لطیفہ کے طور پہ دکھ رہا ہے مگر لطیفہ نہیں ہے.
اگر اس بارگاہ سے ہمیں نکال دیا جائے تو، اگر ہم اس بہرے کی طرح ہو جائے، اگر ہمیں نکال دیا جائے تو، اور ہم کہہ رہے ہیں لبیک، وہاں سے آواز آئی لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے، میں نے بولا میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو حاضر نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں میں حاضر ہوں، فرشتے کہہ رہے ہیں تو حاضر نہیں ہے، تو بارگاہ سے نکال دیے گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں ایک موقع ملا کہ ہماری جو ہے نا حاضری کو ہم درست کر لیں۔ تو حاضری کو درست کرنے کا طریقہ یہ کہ محتاج حاضر ہے، مجبور حاضر ہے، مردہ حاضر ہے، اس طرح سے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جائیں۔ میں کچھ کہنے کے لیے تو نہیں ڈرا، حکم ملا تو ٹھہر گیا، اپنی بات تو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اسے قبول فرما لے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔